اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نبی اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے جماعت میں سے اللہ کے ایک خاص نبی تھے۔ آپ علیہ السلام جس شہر پر مبعوث فرمائے گئے اس کا نام مدین تھا۔ مدین کا شہر ایک مشہور شہر معان کے قریب ہے جو آج کل اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب ہے۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں اور اس بستی کو اٹھا کر اوندھا گرا دیں تو انہوں نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا۔ تب سے اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتے۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور اس طرح لوٹتے کہ ہر قافلے سے جبراً 10واں حصہ وصول کر لیتے۔ خود بھی ملاوٹ دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں موجود تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، کہ صحیح عقائد کی طرف رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرت اور سیاسی معاملات میں بھی ان کی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کا طریقہ یہی تھا۔ جہاں بھی کہیں ٹیڑھا پن دیکھتے تو ان کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عقائد اور دین کے مطابق ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ باقی باتوں میں بھی وہ رہنمائی کرتے۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے زیادہ تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان میں ایک اور بات تھی کہ وہ درختوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی درختوں کے پجاری تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قوم نے تو صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمایا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نبی کی تکذیب تمام تر رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے اور سب کا ایک ہی اعلان تھا، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے بارے میں عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو بھی آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا تھا اور اس کی تعلیمات سے کفر کرتا تھا، گویا کہ وہ تمام تر انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے، سب ہی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اپنا تول کو پورا رکھو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فتنہ فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگ کیسے پہچان کرتے کہ کون حق ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اگر معجزے نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور ایک جھوٹے مدعی کے مابین فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزے لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزہ ساتھ لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ خلاف عدد امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ عاجز کرنے والی یہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین و ضوابط کے خلاف ہو، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا،
پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سام بج جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور اس کے علاوہ دیگر معجزات۔ مختصراً یہ کہ جو نبی دنیا میں آئے وہ کوئی نہ کوئی معجزہ ساتھ ضرور لے کر آئے تاکہ لوگ ان کی بات کا یقین کر سکیں، ان کی سچائی پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کچھ دکھائے تو یہ ہرگز معجزہ نہیں ہے۔ معجزے کی کچھ شرائط ہیں، مثلاً وہ کام خلاف عادت ہو، یعنی زمینی قوانین کے خلاف ہو اور ان کو توڑ دینے والا ہو۔ اس کام کو اللہ کسی نبی کے ہاتھوں سے ظاہر کرے۔ اپنے معجزے دکھا کر وہ دوسروں کو للکارتا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ معجزہ کر کے دکھاؤ۔ نبی معجزے کو باذن خدا کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایسے واضح امور ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جن پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تم تجارتی راستوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو پریشان کرو، اور اگر وہ تم کو رقم ادا نہ کریں تو انہیں دھمکی دیتے رہو، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے۔ اور خبردار، ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان والوں کو ڈرانے، دھمکانے اور راہ خدا سے روکنے کا کام چھوڑ دو کہ تم اس میں بھی کچھ تلاش کر رہے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ تم بہت کم تھے، خدا نے کثرت عطا کی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تیزی سے ان کی حالت کو بڑھا دیا، لیکن جب ان سب نے مل کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے یہاں بہت مشہور تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم والو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا کر دیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ جس چیز سے تم کو روکتا ہوں خود اس کے خلاف ورزی کروں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، میری توفیقات اللہ سے وابستہ ہیں، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف سے میں توجہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کو جبراً اور ظلم کر کے مسلمان کرنا نبیوں کی مہم میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ ان کو زبردستی ایمان پر لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے ذمہ یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا آپ کا دین، آپ کی نماز یہی کہتا ہے کہ آپ جبراً ہمیں مسلمان کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں اور زبردستی مسلمان ہو جائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اگر انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اگر آپ کے خاندان اور قوم کا نام نہ ہوتا تو ہم کب کا آپ کو جلا وطن کر دیتے۔ اس میں انہوں نے جو خاندان کا نام یا ان کا جو ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے ایک بہت ہی خاص اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو اہل مدین میں بہت اہمیت کے حامل تھے، اس لیے شعیب علیہ السلام کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا تو اس کو ان کے خاندان کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے جواب پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان زیادہ بھاری ہے تم پر اللہ سے؟ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے طنز کیا کہ شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے امور میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی نہ کریں؟ تم تو بڑے بردبار اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔
सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी यही रिवायत फरमाते हैं कि वो लोग उनसे ये बात तंज और मजाक के अंदाज में कहते थे, उनकी तारीफ़ हरगिज़ नहीं करते थे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको इन अल्फाज में समझाया, ए मेरी कौम के लोगों, मेरे ख़िलाफ़ ये ज़िद तुम्हारे लिए इस बात का बाइस न बन जाए कि तुम्हें भी वैसा मामला पेश आ जाए जैसा कौम नूह, कौम लूत, कौम हूद या कौम समूद को पेश आया था। और फिर कौम लूत तो तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं, मतलब ये कि कौम लूत तो बिल्कुल तुम्हारे पास है, तो उनके अजाब से तो तुम वाज़ेह तौर पर वाकिफ़ हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये सब छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो और उसी पर ईमान लाओ, उससे माफ़ी मांगो, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान और माफ़ करने वाला है। मगर उन्होंने इससे कोई नसीहत हासिल नहीं की। और शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रा ठहर जाओ, यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फ़ैसला करेगा और वह सब फ़ैसला करने वालों से बेहतर फ़ैसला करेगा। पहले तो उनको समझाया और साबका कौमों के वाक़यात से डराया, लेकिन उन्होंने इससे कोई इबरत हासिल नहीं की और कहा कि तुम तो हम में से ही एक हो और हम तो तुम्हें झूठ बोलने वाला ही देखते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि हम पर आसमान से कोई अजाब नाज़िल करे। बिल आखिर ये लोग भी पहले कौमों के नक्शे कदम पर चलने लगे, जैसे पहली कौमें किया करती थी कि जब उन पर नाजिल होने वाले नबी उनको राह हक पर लाते तो वो किसी मोज़े का कम तालबा करते और उनकी बात न मानते। इसी तरह ये लोग करने लगे और इनके मुकाबले पर उतर आए। सूरह आराफ की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इनकी कौम के मुस्तकबरीन ने कहा कि ए शुएब अलैहिस्सलाम, तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे या तुम भी पलट कर हमारे मज़हब पर आ जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि चाहे हम तुम्हारे मज़हब से बेजार ही क्यों ना हो। ये कौम के काफिर सरदार गुरूर और तकब्बुर में आकर कहने लगे कि अगर अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो तुमको मदीन से निकाल देंगे। इसके जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुमको माबूद बरहक के अजाब से महफूज रहना है तो मेरी बात को मानो। उन्होंने न सिर्फ आपकी बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि आपका तमस्खुर उड़ाने लगे और कहने लगे, ए शुएब, हमें तो तुम्हारी बात समझ नहीं आती। अगर आपके कबीले का ख्याल न होता तो कब का आपको जला वतन कर देते। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे करीब मेरा कबीला ज़्यादा अहमियत रखता है और ज़्यादा तुम उससे डरते हो अल्लाह के सिवा? आपने अल्लाह से दुआ करना शुरू की कि ए मेरे रब, तू मेरी और मेरी कौम के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। आपकी दुआ के अल्फाज सूरह आराफ की आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाए, ये अल्लाह पर बड़ा बुख्तान होगा अगर हम तुम्हारे मज़हब पर आ जाएं, जबकि उसने हमें इस मज़हब से निजात दे दी है और हमें हक है नहीं कि हम तुम्हारे मज़हब पर आ जाएं जब तक खुदा खुद न चाहे। हमारे परवरदिगार का इल्म हर शै पर हावी है और हमारा एतमाद उसी पर है। खुदाया, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक से फ़ैसला फरमा दे कि तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। बिलाहिर फैसले का वक्त आ गया, यानी अहले मदीन पर अजाब क्या आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को दो किस्म के अजाब ने आ पकड़ा, एक ज़लज़ले की सूरत में और एक आग की बारिश की सूरत में। रिवायात में है कि जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो एकदम एक होलनाक ज़लज़ला आया और अभी होलनाक की ख़त्म न हुई थी कि आसमान से आग बरसने लगी। कौम पर अजाब आता देख हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ चल दिए। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जिससे गर्मी और लूह बस्ती वालों का दम निकल रहा था और गर्मी तपश से उनके बदन को जलाने लगी। अल्लामा इब्न कसीर रिवायत फरमाते हैं कि ये गर्मी इन पर कायम रही और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रही, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी को ख़त्म न कर सका और ना वो दरख्त उनके कुछ काम आए जिनकी वो इबादत करते थे। कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख बन गया और अगले दिन गुरूर और तकब्बर करने वाले लोग औंधे पड़े रहे और ये सब सरसब्ज़ शादाब
علاقہ جو کل تک مدین کہلاتا تھا تہس نہس ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے اور آخر دم تک وہیں قیام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیا اور وہ اپنے دیار ہی میں الٹ پلٹ گئے۔ اور آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ قوم مدین کے لیے ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی تھی۔ اور یہ سب دیکھ کر شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور ہجرت کر گئے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، تو اب کفر اختیار کرنے والوں کا حال پر کس طرح افسوس کروں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے اور بچ گئے، ان کو ہی بعد میں اصحاب ایکا کہا جانے لگا۔ یہ علاقہ آج بھی سعودیہ عرب کے شمالی اور مغربی ضلع علاقے البدان میں واقع ہے اور اس کو مدائن شعیب کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ کی قبر بیت اللہ کے قریب مغربی جانب واقع ہے۔ یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔